بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس 39 نمبر قسط میں ایپیسوڈ میں ہم بیان کر رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے کہ کون سی مسلم فوج نے چین کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ پوری تاریخ میں بہت سے اس مسلم افواج نے ایشیا، افریقہ اور یورپ میں تہذیبوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین کی تاریخ کو متاثر کرنے والی سب سے اہم مسلم قوتوں میں سے ایک فوج تھی جو 751 عیسوی میں عباسی خلافت اور چین کی تانگ خاندان کے درمیان تالس کی لڑائی سے منسلک تھی۔ یہ جنگ ایشیا تاریخ میں ایک اہم موڑ بن گئی کیونکہ اس نے وسطی ایشیا میں سیاسی اثر و رسوخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اور خطے میں اسلام کے پھیلاؤ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس جنگ کے بعد چینی کاغذ سازی کی ٹیکنالوجی مغرب کی طرف مسلم دنیا اور بعد میں یورپ تک پھیل گئی تھی، جس نے پوری دنیا میں تعلیم اور علم کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ عباسی مسلم فوج، جسے مقامی وسطی ایشیا قبائل کی حمایت حاصل تھی، نے موجودہ کرغستان میں واقع دریا تالاس کے قریب طاقتور تانگ چینی افواج کا سامنا کیا۔ اگرچہ جنگ خود نسبتاً مختصر تھی، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے تھے۔ مسلمانوں کی فتح نے وسطی ایشیا میں چینی اثر و رسوخ کو کم کر دیا تھا، جبکہ اسلامی تہذیب اور تمدن اور تجارت اور علمی اور ثقافت کے ذریعے پرامن طور پر پھیلی۔ اس علاقے میں بہت سے ترک قبائل نے بعد میں اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کا اثر صدیوں تک بڑھتا رہا۔ اسلام مسلمانوں کو علم حاصل کرنے اور جہاں بھی جائیں انصاف پھیلانے کا درس دیتا ہے۔ مسلم تہذیبوں کی توسیع صرف جنگلوں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ تجارت، سیکھنے اور اچھے کردار کے ذریعے بھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل میں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو۔ یہ آیت مسلمانوں کو یاد دلاتی ہے کہ ہدایت اور حکمت اور رحمت کے ساتھ پھیلانا چاہیے۔ تلاس کی جنگ کے بعد مسلمان علماء، تاجروں اور مسافروں نے چین کو اسلامی دنیا سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ چین پر مسلمانوں کے اثر و رسوخ کا ایک اہم پہلو ثقافتی تبادلہ تھا۔ تانگ خاندان کے دور میں مسلمان تاجر پہلے ہی چین کا دورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اسلامی اقتدار، تجارتی نیٹ ورکس اور سائنسی نظریات کو متعارف کرایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینی شہروں جیسا کہ شیان اور گوانگڈاؤ میں مسلمان کمیونٹیز میں اضافہ ہوا، مساجد قائم ہوئی اور اسلام چین کے متنوع مذہبی منظر نامے کا حصہ بن گیا۔ آج کچھ چینی مسلمان اپنے آباء و اجداد کا پتہ ابتدائی مسلمان تاجروں اور فوجیوں سے لیتے ہیں جو صدیوں پہلے وہاں آباد ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو علم حاصل کرنے اور فائدہ مند سیکھنے کے لیے صبر کرنے کی ترغیب دی۔ ایک مشہور روایت میں اکثر کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اگرچہ علماء اس روایت کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم تعلیم اور حکمت کی قدر کرنے کی اسلامی روح کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو علم حاصل کرنے اور دوسری تہذیبوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے چین سمیت دور دراز ممالک کا سفر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک مومنوں کو قوموں کے عروج اور زوال پر غور کرنے کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ روم میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ وسطی ایشیا اور چین میں مسلمانوں کے اثر اور رسوخ کی کہانی انسانیت کو سکھاتی ہے کہ تہذیبیں اور ایک دوسرے سے مسلسل تعامل اور شکر اختیار کرتی ہیں۔ تلاس میں مسلمانوں کی فتح محض ایک فوجی تقریب نہیں تھی، یہ ایک ایسا لمحہ بن گیا جس نے ثقافتوں، ٹیکنالوجیز اور نظریات کو مشرق اور مغرب کے درمیان جوڑ کر رکھ دیا۔ مورخین اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں
کہ طالس کی جنگ کے بعد کاغذ سازی کی ٹیکنالوجی چین سے مسلم دنیا میں پھیل گئی۔ اس کے بعد مسلم اسکالرز نے کاغذ کی پیداوار کو بہتر بنایا، جس کے نتیجے میں بغداد، دمشق اور قرطبہ جیسے شہروں میں لائبریریوں، اسکولوں اور سائنسی دریافتوں کی ترقی ہوئی۔ اس نے بالآخر دنیا بھر میں علم کو محفوظ کرنے اور پھیلانے میں مدد کی۔ اس طرح مسلم فوج کا اثر و رسوخ جنگ سے آگے نکل گیا اور عالمی فکری تاریخ میں اپنا حصہ ڈالا۔ مسلمانوں کے لیے حقیقی کامیابی صرف فوجی فتوحات سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، انصاف اور انسانیت کی خدمت سے ناپی جاتی ہے۔ اسلامی تہذیب کے اصحاب علم، نظم اور ضبط اور ایمان کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ چین کے ساتھ ان کے تعاملات نے ایسے روابط پیدا کرنے میں مدد کی جس نے تجارت، سائنس اور سخاوت کو نسل تک متاثر کیا۔ آج کی دنیا آج چین کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کس طرح ہمت، دانشمندی اور قوموں کے درمیان علم کے تبادلے سے تاریخ بدل سکتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ ایک روایت جو ہے، یہ سچی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کی ترجمہ کو پڑھنے، اس کی تفسیر کو پڑھنے اور پھر اس کو سمجھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام، حدیث مبارکہ کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی ہدایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے احکامات پر عمل پیرا ہمیں ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی کے 40 نمبر میں فرعونوں کے بعد مصر میں کیا ہوا اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے، بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔